بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیکسٹ ٹاپک کو شروع کریں گے، دلی پرپوزل اینڈ سائمن کمیشن۔ یہ دو ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ آج ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور ایک ٹاپک اور کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ کویشچن نمبر 1 ہے کہ ویئر ان مئی 1924 مسلم لیگ میٹ انڈر دا پریزیڈینشیل شپ آف قائد اعظم، یعنی کہ قائد اعظم کی پریزیڈینشیل شپ کے انڈر مئی 1924 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس کہاں پر ہوا؟ تو وہ لاہور کے اندر ہوا۔ لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا 1924 کے اندر۔ نیکسٹ آئے گا کہ وین مسلم لیگ میٹ ان مئی 1924 وچ پرپوزل ور میڈ ان میٹنگ، تو اس وقت اس میٹنگ کے اندر جب 1924 کا جو میٹنگ ہوئی تھی اس وقت کون سا پرپوزل جو ہے وہ بنایا گیا تھا؟ تو اس کے اندر یہ سارے کے سارے جو پرپوزل ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا کہ ان 1927 کے اندر قائد اعظم اینڈ 20 eminent مسلم لیڈرز prepared a formula فار ہندو مسلم یونائٹی، تو دس فارمولہ از نون ایز، اس فارمولے کو کیا کہتے ہیں؟ اس فارمولے کو دلی پرپوزل کا نام دیتے ہیں، دلی پرپوزل کا نام دیتے ہیں۔ ان 1927 کے اندر قائد اعظم اور دوسرے 20 جو مسلم لیڈرز ہیں انہوں نے مل کر ایک ہندو مسلم یونائٹی کے لیے ایک فارمولہ بنایا تھا اور اس فارمولے کا نام تھا دلی پرپوزل۔ نیکسٹ آئے گا وچ کانگریس لیڈر ریکویسٹڈ ٹو قائد اعظم ان 1927 دیٹ if the Muslim League surrender its demand of separate electorate the Congress shall accept any other demand presented by Muslim League، تو وہ اس لیڈر کا نام تھا نہرو۔ نہرو نے یہ بات کہی تھی 1927 میں قائد اعظم کو کہ اگر آپ سیپریٹ الیکٹریٹ والی بات کو چھوڑ دیں تو باقی آپ کی کوئی بھی جو ڈیمانڈ ہے وہ کانگریس اس کو مان لے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے کہ وچ پرپوزل پرووائڈیڈ دیٹ سندھ شوڈ بی سپریٹڈ فرام بامبے پریزیڈنسی، وہ کون سا پرپوزل ہے جس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ جو سندھ ہے اس کو بامبے سے الگ کیا جائے اور ایک نیا صوبہ بنایا جائے؟ تو وہ دلی پرپوزل کے اندر اس بات کو کہا گیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا کہ وچ پولیٹیکل پارٹی کنونسڈ آل پارٹیز کانفرنس ان 1916، تو وہ ہے آل انڈیا کانگریس۔ آل انڈیا کانگریس جو ہے یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کانفرنس کی تھی 1916 کے اندر۔ نیکسٹ آئے گا کہ وچ کانفرنس ڈیسائیڈڈ ٹو اپوائنٹ اے اسمال کمیٹی آف جورسٹ انڈر دا چیئرمین شپ آف نہرو ٹو گیٹ دا ڈرافٹ آف انڈین کانسٹیٹیوشن پریپیئرڈ ان 1928، تو وہ ہے آل پارٹیز کانفرنس۔ آل پارٹیز کانفرنس اس کا صحیح آنسر ہے۔ دوبارہ سنیں، آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک چھوٹی سی کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی جس کا چیئرمین نہرو کو رکھا جائے گا، اور وہ جو کمیٹی ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ ایک انڈین کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کرے گی 1928 کے اندر، جو بعد میں مطلب انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بنے گا۔ نیکسٹ آئے گا کہ وین دا برٹش گورنمنٹ اپوائنٹڈ اسٹیچوٹری کمیشن ہیڈڈ بائی سر جان سائمن، تو انہوں نے نومبر 1927 کے اندر، نومبر 1927 میں برٹش گورنمنٹ نے سر جان سائمن کو اپوائنٹ کیا تھا ایز اے کمیشن کا ہیڈ کے طور پر نومبر 1927 میں۔ نیکسٹ آئے گا who remarked that nobody among Indians could represent all the communities of India، یہ بات کہی تھی لارڈ برکن ہیڈ نے۔ لارڈ برکن ہیڈ نے یہ بات کہی تھی کہ انڈین میں سے ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے کہ جو سارے کے سارے انڈینز کو ریپرزینٹ کرتا ہو، مطلب انڈیا کی تمام کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرے، آپ لوگوں میں ایسا کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ ہو واز لارڈ برکن ہیڈ؟ لارڈ برکن ہیڈ کون تھا؟ ہی واز سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھا، سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھا کون؟ لارڈ برکن ہیڈ۔ نیکسٹ آئے گا کمیشن واز سینٹ ٹو انگلینڈ to took into the question of Indian constitutional progress to which did not contain even a single Indian member. What was the name of this commission؟ اس کمیشن کا نام تھا سائمن کمیشن۔ سائمن کمیشن جو ہے جو انگلینڈ سے آیا تھا، جن کو مطلب انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر اوپر انہوں نے ایک سوالات وغیرہ دیکھنے کرنے تھے، لیکن بدقسمتی میں ان میں کوئی بھی ایک بھی انڈین جو ہے وہ شامل نہیں تھا۔ نیکسٹ ہے دا جلیاں والا باغ واز اے فزیکل بیوچری، دا سائمن کمیشن از دا بیوچری آف اوور سول، ہو میڈ دس اسٹیٹمنٹ؟ یہ اسٹیٹمنٹ کس نے کہی تھی؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہی تھی۔ دوبارہ سنیں، دا جلیاں والا باغ واز اے فزیکل بیوچری اینڈ دا سائمن کمیشن از دا بیوچری آف اوور سول، تو یہ بات کہی تھی قائد اعظم نے۔ نیکسٹ ہے دا اسٹیچوٹری کمیشن کامنلی ریفر ٹو ایز سائمن کمیشن، جو اسٹیچوٹری
کمیشن آیا تھا اس کو سائمن کمیشن کا نام دیا جاتا ہے. وین فرسٹ ٹائم سائمن کمیشن وزٹڈ انڈیا, سائمن کمیشن نے پہلی مرتبہ انڈیا کو کب وزٹ کیا؟ 1928 کے اندر. وین فرسٹ ٹائم سائمن کمیشن وزٹڈ انڈیا, سائمن کمیشن نے 1928 کے اندر جو ہے وہ اس نے انڈیا کا وزٹ کیا تھا. نیکسٹ آئے گا وین سیکنڈ ٹائم سائمن کمیشن وزٹڈ انڈیا, سائمن کمیشن نے دوسری مرتبہ 1929 کے اندر جو ہے وہ انڈیا کا وزٹ کیا تھا. سائمن کمیشن نے سیکنڈ ٹائم جو ہے 1929 کے اندر اس نے وزٹ کیا تھا. نیکسٹ ہے وین رپورٹ آف سائمن کمیشن واز پبلشڈ, سائمن کمیشن کی رپورٹ کو کب پبلش کیا گیا؟ تو اپریل 1929 کے اندر جو ہے سائمن کمیشن کی رپورٹ کو پبلش کیا گیا تھا. اپریل 1929 کو سائمن کمیشن کی رپورٹ کو پبلش کیا گیا تھا. نیکسٹ آئے گا ہاؤ مینی وزٹس سائمن کمیشن میڈ ٹو انڈیا, سائمن کمیشن نے 2 بار انڈیا کا وزٹ کیا. سائمن کمیشن نے 2 بار انڈیا کا وزٹ کیا. نیکسٹ آئے گا دا سائمن کمیشن شوڈ بی چینجڈ into a joint committee and an Indian commission should be constituted and its powers should be same as those to a Simon commission. یہ والے الفاظ کس نے کہے تھے؟ یہ والے قائد اعظم نے کہے تھے. یہ الفاظ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہے تھے. آپ نے کہا تھا کہ سائمن کمیشن جو ہے اس کو جوائنٹ کمیشن کے اندر, جوائنٹ کمیٹی کے اندر بدل جانا چاہیے, اور جو انڈین کمیشن ہے اس کو ساری کی ساری پاورز دینی چاہیے کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشن خود بنائے, بالکل سیم پاور جو سائمن کمیشن کے پاس ہے. یہ بات کہی تھی قائد اعظم نے. نیکسٹ آئے گا وین آل پولیٹیکل پارٹیز آف انڈیا کالڈ آل پارٹیز کانفرنس, تو یہ ہے فیبرری 8 1927. وین آل پولیٹیکل پارٹیز آف انڈیا کالڈ این آل پارٹیز کانفرنس, تو وہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی تھی 8 فروری 1927 کو ہوئی تھی. نیکسٹ آئے گا آل پولیٹیکل پارٹیز آف انڈیا کالڈ این آل پارٹیز کانفرنس آن 8 فروری 1927 وچ کین بی چیلنجڈ بائی, اس چیز کو چیلنج کس نے کیا تھا؟ اس چیز کو چیلنج کیا تھا لارڈ برکن ہیڈ نے. لارڈ برکن ہیڈ نے اس بات کو چیلنج کیا تھا. نیکسٹ آئے گا وین آل پارٹیز کانفرنس واز ہیلڈ, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی کب تھی؟ تو یہ 12 فروری 1928 کو ہوئی تھی. 12 فروری 1928 کو ہوئی تھی, اور اس کی کال جو ہے وہ 8 فروری 1927 کو دی گئی تھی. نیکسٹ آئے گا وین واز دا فرسٹ فار موسٹ پوائنٹ آف ڈسکشن ان آل پارٹیز کانفرنس ہیلڈ ان 12 فروری 1928, تو اس میں جو پوائنٹ تھا وہ تھا ڈومینین اسٹیٹس. ڈومینین اسٹیٹس جو ہے یہ اس کا مین ایجنڈا تھا آل پارٹیز کانفرنس کا. نیکسٹ آئے گا رپورٹ آف سائمن کمیشن کنٹینڈ ہاؤ مینی پارٹس, سائمن کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے کتنے حصے تھے؟ تو اس کے 2 حصے تھے. سائمن کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کے 2 پارٹس تھے. نیکسٹ ہے کہ وچ رپورٹ ریکمینڈیڈ اے فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ ان انڈیا, وہ ہے سائمن کمیشن. سائمن کمیشن جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی تھی فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ ان انڈیا. انڈیا کے اندر فیڈرل کس ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے یہ سائمن کمیشن کی ڈیمانڈ تھی. نیکسٹ آئے گا کہ سائمن کمیشن واز یونینمسلی کنڈیم بائی آل, تو یہ ہے آل پولیٹیکل پارٹیز آف انڈیا. جتنی بھی انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سبھی نے مل کر جو ہے اس کا مطلب یکجا ہو کر سائمن کمیشن کا مقابلہ کیا اور اس کی مذمت کی. نیکسٹ ہے بائی ووم آ کمپین اگینسٹ سائمن کمیشن واز لانچڈ, تو جو گاندھی ہے اس نے سائمن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ اپنی ایک مہم جو ہے وہ کمپین جو ہے اس نے جاری کی تھی. گاندھی نے جو ہے سائمن کمیشن کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنی اس موومنٹ لانچ کی تھی. نیکسٹ آئے گا کہ نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 پوائنٹ. نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 پوائنٹ. کویشچن نمبر اس میں 1 ہے دا نہرو رپورٹ واز این آنسر ٹو دی چیلنج تھرون ٹو انڈینز بائی لارڈ برکن ہیڈ. لارڈ برکن ہیڈ, دوبارہ سنیں, دا نہرو رپورٹ واز این آنسر ٹو دی چیلنج تھرون ٹو انڈینز بائی لارڈ برکن ہیڈ, یعنی کہ لارڈ برکن ہیڈ نے جو چیلنج دیا تھا ہندوستانیوں کو, تو جو نہرو رپورٹ ہے وہ اس کے مقابلے میں انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور نہرو رپورٹ بنا کر تیار کی. نیکسٹ آئے گا کہ دا کمیٹی وچ واز کالڈ اپان ٹو ڈرافٹ اے کانسٹیٹیوشن فار انڈیا, اس کو چیئر کون کر رہے تھے؟ تو اس کو نہرو جو ہے وہ چیئر کر رہے تھے. وہ کمیٹی جس نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے وہ بنایا تھا تو اس کو جو چیئر بندہ کر رہا تھا وہ تھا نہرو. نیکسٹ ہے ہو واز دا ہیڈ آف نہرو کمیٹی. نہرو کمیٹی کا ہیڈ کون تھا؟ وہ تھا موتی لال نہرو, جو کہ جواہر لال نہرو کا والد تھا. ہو واز دا ہیڈ آف نہرو کمیٹی, نہرو کمیٹی کا جو ہیڈ تھا وہ تھا موتی لال نہرو. نیکسٹ ہے نہرو کمیٹی. نہرو کمیٹی کمپلیٹڈ اٹس ٹاسک ان ہاؤ
ہاؤ مینی منتھ ہے، تو اس نے 3 مہینوں میں اپنا ٹاسک مکمل کر لیا تھا۔ نہرو کمیٹی نے اپنا ٹاسک جو ہے وہ 3 مہینوں میں مکمل کر لیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا کہ وین رپورٹ آف نہرو کمیٹی واز پبلشڈ، نہرو کمیٹی کی رپورٹ کو کب پبلش کیا گیا؟ 15 اگست 1928 کو۔ نہرو کمیٹی کی رپورٹ کو کب پبلش کیا گیا؟ تو اس کو 15 اگست 1928 کو۔ نیکسٹ آئے گا دا رپورٹ سبمٹڈ بائی نہرو کمیٹی، اس کو نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ جو رپورٹ نہرو کمیٹی نے پیش کی تھی اس کو نہرو رپورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آئے گا which report provided that India should be given a status of dominion on the united basis with the parliamentary form of government۔ تو یہ نہرو رپورٹ کے اندر اس بات کو کہا گیا تھا۔ نہرو رپورٹ کے اندر کیا کہا گیا تھا کہ انڈیا کو ایک ایسا سٹیٹس ملنا چاہیے جو کہ سٹیٹس آف ڈومینین ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ یونائٹی کے اوپر بیس ہو، اور اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو۔ یہ نہرو رپورٹ کی اندر بات کہی گئی تھی۔ نیکسٹ ہے کہ وچ رپورٹ پرووائڈیڈ دیٹ دیئر شوڈ بی نو سیپریٹ الیکٹریٹ، یہ بات کس میں کہی گئی تھی کہ کوئی بھی سیپریٹ الیکٹریٹ نہیں ہونے چاہیے؟ تو نہرو رپورٹ کے اندر یہ بات کو واضح کیا گیا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے۔ نیکسٹ آئے گا کہ وچ رپورٹ پرووائڈیڈ دیٹ ہندی وڈ بی دا آفیشیل لینگویج آف انڈیا، تو یہ بھی نہرو رپورٹ کے اندر ہی بات کہی گئی تھی کہ ہندی جو ہے وہ انڈیا کی نیشنل لینگویج ہونی چاہیے۔ ہندی جو ہے وہ انڈیا کی نیشنل لینگویج ہونی چاہیے، یہ بھی نہرو رپورٹ میں ہی کہا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد آئے گا کہ نہرو کمیٹی ignored the Muslims demand for their representation in which province according to their population، تو انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیشن ہے ان کی آبادی کے لحاظ سے انہوں نے اس کو اگنور کر دیا تھا۔ نہرو رپورٹ کے اندر ہندوؤں نے مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے پنجاب کے اندر اس کو اگنور کر دیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا which report reflected Hindu prejudicial approach and was based on anti-Muslim sentiment، تو یہ ہے جناب نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ جو ہے یہ مکمل طور پر ہندوؤں کے اوپر، یعنی کہ ہندوؤں کی پسندیدہ رپورٹ اور مکمل طور پر اینٹی مسلم رپورٹ جو ہے یہ تیار کی گئی تھی، نہرو رپورٹ۔ نیکسٹ آئے گا who helped قائد اعظم in the separation of 14 points، قائد اعظم کی کس نے مدد کی کہ ان کو جو ہے مطلب 14 نکات جو ہے ان کے بنوائے جائیں؟ تو وہ مولانا محمد علی جوہر، ہم نے سنا تھا مولانا محمد علی جوہر جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کی مدد کی تھی کہ وہ 14 پوائنٹ جو ہیں وہ بنائیں نہرو رپورٹ کے اگینسٹ۔ نیکسٹ آئے گا which political party issued a threat to the government to launch a non-cooperation movement against government if report was not implemented by December 1929، تو یہ جناب کانگریس نے یہ دھمکی دی تھی برٹش گورنمنٹ کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دسمبر 1929 تک ہماری دی ہوئی رپورٹ اگر یہ امپلیمنٹ نہ ہوئی تو ہم کنٹری وائز نان کوپریشن موومنٹ جو ہے وہ لانچ کر دیں گے۔ نیکسٹ ہے which report of 1929 was totally against مسلم انٹرسٹ، تو وہ ہے نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ جو ہے 1929 والی یہ مکمل طور پر مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف تھی۔ نیکسٹ ہے کہ وین آل انڈیا نیشنل کنونشن واز ہیلڈ، آل انڈیا نیشنل کنونشن دسمبر 1928 میں ہوئی۔ آل انڈیا نیشنل کنونشن جو ہے یہ دسمبر 1928 میں ہوئی تھی۔ وین آل پارٹیز نیشنل کانفرنس واز ہیلڈ، آل پارٹیز نیشنل کانفرنس واز ہیلڈ ان 1928، اور یہ ہوئی تھی کلکتہ کے اندر۔ آل پارٹیز نیشنل کانفرنس 12 فروری 1928 کو ہوئی تھی، اور یہ کلکتہ کے اندر جو ہے وہ ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے ان 1928 آل پارٹیز نیشنل کانفرنس واز ہیلڈ ٹو کنسیڈر، 1928 کے اندر جو آل پارٹیز نیشنل کانفرنس ہوئی تھی اس کا وجہ کیا تھا؟ تو اس کی وجہ تھی نہرو رپورٹ کو تیار کرنا، نہرو رپورٹ کو بنانا۔ نیکسٹ ہے قائد اعظم پرپوزڈ ہاؤ مینی امینڈمنٹس ان دا نہرو رپورٹ، قائد اعظم نے 3 امینڈمنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر یعنی کہ آپ نے بیان کی۔ قائد اعظم پرپوزڈ ہاؤ مینی امینڈمنٹس ان نہرو رپورٹ، قائد اعظم نے 3 امینڈمنٹس جو ہیں وہ اپنی یعنی کہ بیان کی۔ اس کے اندر قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے اندر 3 امینڈمنٹس کرنے کا کہا۔ نیکسٹ ہے آن وچ گراؤنڈ دا نہرو کمیٹی ریجیکٹڈ دا مسلم ڈیمانڈ آف 1/3 ریپرزنٹیشن ان سینٹرل لیجسلیچر، تو وہ کہا تھا جی مسلم فارمڈ لیس دین 1/4 آف دی ٹوٹل پاپولیشن۔ اچھا، مطلب اس بیس کے اوپر نہرو کمیٹی نے یعنی کہ نہرو کمیٹی نے کس بنیاد کے اوپر مسلمانوں کی 1/3 ریپرزنٹیشن کو کینسل کر دیا تھا؟ وہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 1/4 جو ہے وہ ٹوٹل پاپولیشن کا نہیں بنتی، یعنی کہ 1/4 پاپولیشن نہیں بنتی۔ نیکسٹ آئے گا کانگریس
made an abrupt demand that new constitution must be given to India on 31st December 1929. कांग्रेस मेड एन एब्रप्ट डिमांड, कांग्रेस ने बहुत सख्ती से अपनी डिमांड की कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लाजमी इम्प्लीमेंट कर दे। कब तक? 31 दिसंबर 1929 तक नया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दे। नेक्स्ट आएगा The resolution passed at the All India Muslim League in Delhi session in 1929, उसको कहते हैं जिना 14 पॉइंट, जिना कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट। जो रेजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने दिल्ली सेशन के अंदर 1929 में पास की थी उसको कहते हैं जिनास 14 पॉइंट्स। नेक्स्ट आएगा जिना 14 पॉइंट्स और ए लॉजिकल ऑफ शूट ऑफ फेलियर ऑफ विच रिपोर्ट, तो वो थे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ जो है वो कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट आपने बनाए और आपने वहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स करने का उनको कहा। नेक्स्ट आएगा 14 पॉइंट्स ऑफ जिना प्रिस्क्राइब्ड दैट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल। कायद-ए-आज़म ने जो अपने 14 निकात बनाए थे उसके अंदर आपने कौन सी किस्म की गवर्नमेंट बनाने का कहा था, तो आपने फेडरल गवर्नमेंट बनाने का ही डिसीजन लिया था। नेक्स्ट आएगा कि जिनास 14 पॉइंट प्रिस्क्राइब्ड दैट इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट बी लेस दैन 1/3। कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात में ये बात बड़े धड़ल्ले से कही थी कि मुसलमानों की सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर वफाक के अंदर जो मुसलमानों की 1/3 से सीटें कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा विच लॉर्ड मेड अ 2-fold डिक्लेरेशन इन अक्टूबर 1929। वो कौन सा लॉर्ड है जिसने 2-fold डिक्लेरेशन बनाई अक्टूबर 1929 में, तो वो है लॉर्ड इरवन। लॉर्ड इरवन, विच लॉर्ड मेड अ 2-fold डिक्लेरेशन इन अक्टूबर 1929, तो उनका नाम है लॉर्ड इरवन। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉर्ड इरवन्स डिक्लेरेशन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। पहला हिस्सा जो है लॉर्ड इरवन की डिक्लेरेशन का, उससे क्या मुराद है? कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉर्ड इरवन डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का सवाल आखिरी है कि द सेकेंड पार्ट ऑफ लॉर्ड इरवन्स डिक्लेरेशन, जो सेकेंड पार्ट था लॉर्ड इरवन की डिक्लेरेशन का, वो किसके मुतल्लिक़ था? वो था अनाउंसमेंट ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस। अनाउंसमेंट ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो पहला पार्ट था वो था कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक़, जो दूसरा पार्ट था वो था अनाउंसमेंट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।